بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سامعین کرام، گزشتہ کچھ دنوں پہلے، ہفتہ عشرہ پہلے، ہمیں ایک بات معلوم ہوئی کہ بعض حضرات یا کچھ حلقوں کی طرف سے جماعت اہل حدیث کی ایک ممتاز داعیانہ عمل اور اوصاف سے متصف شخصیت جناب ابو زید ضمیر صاحب حفظہ اللہ کے بارے میں کچھ اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں اور لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کیا جا رہا ہے. مجھے بڑا افسوس ہے کہ جب سے میں نے یہ بات سنی تبھی سے میرا ارادہ اور بعض رفقا کا اشارہ اور مشورہ بھی تھا کہ اس سلسلے میں کچھ وضاحت پیش کی جائے، اور خاص طور سے اس کا مقصد محض کسی شخصیت کی حمایت اور کسی کی مخالفت نہیں، بلکہ ایک بندہ مومن کی طرح دین کے نقصان اور فائدے کو، دعوت کے نقصان اور فائدے کو منہجی طور سے کیا اثرات کس بات پر کہ مرتب ہو رہے ہیں اس کو سامنے رکھ کر اپنا عمل طے کیا جائے. چنانچہ میں نہایت ہی اختصار کے ساتھ سب سے پہلے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے شیخ ابو زید ضمیر صاحب کے تعلق سے سوالات اٹھائے ہیں یا اٹھا رہے ہیں وہ کون ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں، اور کن بنیادوں پر وہ شیخ کی شخصیت پر، علمیت پر سوال اٹھا رہے ہیں. جہاں تک ان کا اپنا معاملہ ہے، میں ان سے بڑا دیرینہ تعلق اور قریبی ربط رکھتا ہوں. ان کے خطابات سنے ہیں، بہت سارے پروگراموں میں ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے شرکت کر کے انہوں نے اپنے موضوع پر، میں نے اپنے موضوع پر خطاب کیے ہیں. ان کے دروس میں موجود رہا، استفادہ کیا، محاضرات سنے. ان کی متعدد تصنیفات ہیں، بعض کو پورا اور بعض کو سرسری طور سے مطالعہ کے طور پر دیکھا، سرسری نگاہ گزاری. ان کی مجالس میں شرکت کا موقع ملا، مباحثوں میں، مکالموں میں، اور خود مختلف مسائل پر ان سے میرا اپنا تبادلہ خیال ہوا. اور یہ صرف تنہا میری اپنی شخصیت کی بات نہیں، جمعیت اہل حدیث اور جماعت کے کبار اور معتبر علماء کی مجلسوں کی بات بھی میں کر رہا ہوں جس میں انہوں نے شرکت کی. اس تناظر میں میں نے شیخ ابو زید ضمیر صاحب کو جو کچھ جانا، پہچانا اور پرکھا ہے اس کے بارے میں پوری علمی دیانتداری کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ شیخ کے اندر ایک عالم اور ایک داعی ہونے کے ضروری اوصاف ہی نہیں بلکہ بعض امتیازی اوصاف بھی پائے جاتے ہیں. ہمارا مقصد موازنہ نہیں ہے، ورنہ میں یہ بھی کہنے کی بلا تردد جرات کر سکتا ہوں کہ شیخ ابو زید ضمیر صاحب حفظہ اللہ داعی اور عالم کی حیثیت سے کچھ ایسی صفات اور خوبیاں رکھتے ہیں جو آپ کو بہت سارے باقاعدہ علماء میں نظر نہیں آئیں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی اس تقریر سے پہلے آپ نے ہمارے بھائی جناب شیخ ابو زید ضمیر صاحب کی تقریر سنی اور سن رہے تھے. سچ کہے میں ان لوگوں میں سے ہوں جو جذباتی تقریروں، چلا کر بولی جانے والی تقریروں کے سے کی حوصلہ افزائی نہیں کر. سچ کہیں تو امت کی تربیت کے لیے آج اسی مزاج کی ضرورت ہے. جس مزاج سے شیخ ابو زید ضمیر صاحب بولا کرتے ہیں، جس طرح وہ گفتگو کیا کرتے ہیں، جس طرح وہ دلائل دیا امت کی تربیت کے لیے، جماعت کی تربیت کے لیے اسی مزاج کی تقریروں کی ضرورت ہے، اسی انداز میں بولی جانے والی گفتگو کی ضرورت ہے. آپ علماء سعودی عرب کو دیکھیے، شیخ البانی ہوں جو کہ دمشق میں رہتے تھے، یا علماء سعودی عرب میں شیخ بن باز، شیخ عثیمین، اور ان کے علاوہ جتنے کبار علماء ہیں جو سبحان اللہ سلفی علماء کی فہرست میں نمایاں نام ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. کبھی آپ انہیں چلاتے ہوئے، چیختے ہوئے اور جذباتی تقریریں کرتے ہوئے نہیں دیکھتے. علمی مزاج انہی جیسی تقاریر سے بنا کرتا ہے. میں دلی خواہش میری یہ تھی کہ ابو زید صاحب یہاں بار بار آئیں. میں نے شیخ سے بھی کئی مرتبہ اس کا اظہار کیا.
بہت خوشی کی بات ہے آج وہ ہمارے درمیان موجود ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کی شخصیت آج کے اس دور میں محتاج تعارف نہیں ہے، اور مبالغہ نہیں ہوگا اگر میں آپ کی شخصیت کے حوالے سے کچھ وضاحت کرنے بیٹھوں. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ سورج کو چراغ دکھانا ہے. آپ کے ذریعے سے نہ صرف پونا کے لوگ، مہاراشٹر کے لوگ، ہندوستان میں رہنے والے، اردو زبان بولنے والے، سمجھنے والے لوگوں کے لیے آپ کے دروس اور علمی بیانات ہیں، بلکہ دنیا کے چپے چپے میں، گوشے گوشے میں لوگ آپ سے جی بھر کر خوب علمی استفادے کر رہے ہیں، اور یہ آپ کا حق ہے. شیخ نے صرف آپ شیخ ابو زید صاحب کی صرف آڈیو اور ویڈیو جو انہوں نے دروس دیے ہیں صرف وہی نہیں دیکھیے، آپ شیخ کی مؤلفات بھی دیکھیے. انہوں نے اردو زبان میں کئی ایک کتابیں لکھی ہیں. وہ کتابیں اہل علم کے درمیان پہنچتی ہیں، وہ دیکھتے ہیں، اس سے مطمئن ہوتے ہیں، اور خود بھی استفادہ کرتے ہیں، اور دوسرے لوگ بھی ان سے استفادہ کر رہے ہیں. اور شیخ کے جو دروس ہیں، محاضرات ہیں، کئی ایک درس کے اندر میں خود بیٹھا ہوں، اور شروع سے آخر تک مکمل درس، ایک نہیں کئی ایک درس میں نے اٹینڈ کیا ہے، اور اس موضوع سے متعلق جو ان دروس کے موضوعات تھے خوب میں نے استفادہ کیا. مجھے محسوس ہوا کہ شیخ نے جو جمع کیا ہے نصوص کو، قرآن اور احادیث اور سلف کے اقوال، اور اس کی جو توضیحات بہتر انداز میں پیش فرما رہے ہیں، یہ واقعی ہر ایک کے لیے مفید ہے. اور جہاں تک حضرت ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کا تعلق ہے، میں تو لوگوں کو خصوصی طور پر وصیت کرتا ہوں کہ ان کو دروس کو سنیں اور اس سے مستفید ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عجیب انداز دیا ہے لکھنے کا بھی. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اچھا اسلوب دیا ہے. تربیتی چیزیں بیان کرنے کے بھی اللہ نے بڑا اسلوب دیا ہے. اور وہ صرف اعتماد جو کرتے ہیں اہل حق علماء ہی پر اعتماد کیا کرتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ میں آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جب ان کا پروگرام رکھا تھا تو ان کے پورے درس کو میں بہت غور سے سنا، اور الحمدللہ بہت اچھا لگا. جو اسلوب وہ استعمال کرتے ہیں سمجھانے کا، ہے نا، جیسا کہ یہ بات کر رہا ہے، یہ بڑا اچھا اسلوب ہے تربیت کا. اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی تربیت کے اندر برکت بھی دی ہے. بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ہدایت دی ہے. اس لیے میں تو لوگوں سے کہوں گا کہ اس قسم کے فتنہ پرور لوگ جو حاسد ہیں، جو امت کے اندر خصوصاً جمعیت اہل حدیث کے اندر تفرق پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کی باتوں پر توجہ نہ دیتے ہوئے اہل علم کے ساتھ یا اہل علم کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جڑے رہیں. ہمارے شیخ ابو زید ضمیر ماشاءاللہ کتنے اہل علم جو مدرسے کے فارغین ہیں ان سے کتنا اچھا علم رکھتے ہیں. صرف کیا ہے، مطالعہ کر کے، یا جس میدان میں ماشاءاللہ تربیت کے میدان میں کام کریں، اللہ نے ان کو اچھا اسلوب دیا ہے. تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم اپنے شاگردوں کو وصیت کریں کہ ہاں بھائی ان سے تم فائدہ اٹھاؤ، ان سے مستفید ہو، نہ یہ کہ ان کے پیچھے تم پڑ جاؤ صرف اس بنیاد پر کہ ان کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے. کیا ابو زید ضمیر صاحب برادر میں سے ہیں؟ دیکھیے، شیخ ابو زید ضمیر صاحب حفظہ اللہ اگرچہ کسی اسلامی ادارے یا کسی مدرسے کے فارغ نہیں ہیں. میں جہاں تک ان سے واقف ہوں، اللہ اعلم، جہاں تک میں ان سے واقف ہوں کہ انہوں نے علماء سے جڑ کر کے علم حاصل کرنے کی کوشش کی ہے اور محنت کر کے عربی زبان بھی سیکھی ہے. لہٰذا علماء سے استفادہ کرنے، علماء سے جڑنے اور شریعت اسلامیہ کو سمجھنے کے لیے بنیادی زبان جو ہے عربی زبان، اس کو سیکھنے کی بنیاد پر، اور اسی طریقے سے جماعت کے بڑے علماء کا ان کے بارے میں
یہ بیان بھی موجود ہے کہ وہ قابل اعتماد ہیں، ان سے علم لیا جا سکتا ہے، لہٰذا ان کے پاس توصیہ و تزکیہ بھی موجود ہے، لہٰذا ان سے علم لیا جا سکتا ہے، اگرچہ وہ عالم دین باقاعدہ نہیں ہیں، لیکن انہوں نے علماء سے جڑ کر کے علم حاصل کیا ہے، اور علم حاصل کرنے اور محنت و جستجو کرنے، عربی زبان سیکھنے اور منہج کو باقاعدہ سیکھنے اور اس میں محنت کرنے کی بنیاد پر، منہج صحابہ کو سمجھنے کی بنیاد پر ان کا شمار برادرز میں نہیں بلکہ علماء میں کیا جانا چاہیے۔ علامہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی زمانے کے علماء کسی شخص کے بارے میں گواہی دیں کہ ان سے علم حاصل کیا جائے تو وہ معتبر عالم ہوں گے جن کے بارے میں اس زمانے کے علماء گواہی دیں، تو ان سے علم حاصل کیا جائے گا، ان سے ہم مستفید ہوں گے۔ یہ میرے لیے، آپ کے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان معروف داعی، مبلغ، صاحب علم فضیلۃ الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ، جو ہندوستان کے مشہور شہر پونا سے تعلق رکھتے ہیں اور جن کا تعارف کیا میں آپ کو بتاؤں، سب جانتے ہیں الحمدللہ، بڑے علمی بیانات آپ کے ہوتے ہیں، ناصحانہ انداز میں، مدلل طریقے سے، اور علماء نے آپ کا ذکر خیر کیا ہے، آپ کا تزکیہ کیا ہے، آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے ترغیب دلائی ہے۔ شیخ، میرا سوال دراصل یہ تھا کہ شیخ ابو زید ضمیر حفظ اللہ جو ہے ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیا وہ اس کتاب کے عنوان کے مصداق ہے، یا ہم لوگ کیا ان سے علم لے سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمارے فضیلت الشیخ ابو زید حفظہ اللہ ان کے بارے میں صرف یہ میرا نہیں بلکہ ہمارے جو بزرگ اساتذہ ہیں ان میں مدرس مسجد حرام مکہ مکرمہ فضیلت الشیخ الدکتور وسیع اللہ محمد عباس حفظہ اللہ، اور اسی طریقے سے ہمارے فضیلت الشیخ انیس الرحمن اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ، جو امیر جمعیت اہل حدیث تمل ناڈو اور پانڈیچیری ہیں فی الحال، اور اسی طریقے سے بہت سارے علماء کرام جو ہمارے ساتھ ہیں، شیخ عبدالعظیم حفظہ اللہ ہے، شیخ عبدالحسیب حفظہ اللہ ہے، اور دیگر علماء کرام بہت سارے، یہ سب جانتے ہیں اور شیخ کے کام سے واقف ہیں، اور شیخ ابو زید الحمدللہ ان سارے علماء کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور شیخ جو ہے وہ عربی زبان سے بھی سیکھ بھی رہے ہیں اور واقف بھی ہیں الحمدللہ، عربی زبان میں کتابیں پڑھ بھی رہے ہیں، اور ان کی کئی کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہیں، اور الحمدللہ سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ علماء کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، اور علماء سے ہمیشہ وہ استفادہ کرتے رہتے ہیں، اور ان کی جو تقریریں اور تحریریں ہیں الحمدللہ یہ اس بات کی دلالت کرتی ہیں کہ بالکل وہ الحمدللہ منہج سلف پر ہیں، اور ایسی باتیں ان سے ہم نے نہیں سنی یا نہیں دیکھی جو بردرز کی طرف سے آتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سوال کہ شیخ ابو زید ضمیر جو پونا میں ہوتے ہیں ان کی علمی حیثیت کیا ہے، کیا وہ اس لائق ہیں کہ ان سے علم لیا جا سکتا ہے، یا یہ کہ لوگوں کو دینی لیکچر دیں؟ میں نے جہاں تک ان کو دیکھا ہے، حقیقت ہے کہ آدمی اول تو سب سے بڑی خصوصیت کی پکے خالص سلفی آدمی ہیں، ان کے اندر کسی قسم کا تعصب نہیں، وہ حق کی تلاش میں ہیں۔ دوسرے یہ کہ الحمدللہ کچھ نہ کچھ تو پڑھے ہیں، کسی کے سنا ہے بعض علماء کے یہاں پڑھے ہیں، انیس الرحمان جیسے کسی نے کہا، آپ نے بھی فرمایا، لیکن اگر وہ جو کچھ پڑھیں اس کو کام میں لا کر کے مزید مطالعہ کر رہے ہیں تو الحمدللہ ہم نے جہاں تک ان کی تقریریں سنی اس مطالعے کے نتیجے میں الحمدللہ خالص قرآن اور حدیث کی باتیں کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ان سے علم لینا الحمدللہ بہت ہی کامیابی کی چیز ہے۔